والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیجنے محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. دین کے مسئلے میں کوئی زور زبردستی زیادتی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے، واضح کر کے، نمایاں کر کے بتا دیا گیا ہے. قرآن نے دو باتیں کہیں اس آیت میں. ایک تو یہ کہ دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے انسانوں کو بتا دیا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے. اب جس کا دل چاہے وہ گمراہی کے راستے پر چلا جائے اور جس کا دل چاہے وہ ہدایت کے راستے پر. بالکل انسانی فطرت کے عین مطابق بات کہی گئی ہے، جس کو ہم اگر زندگی کے میدان میں لا کے دیکھیں تو بہت آسانی کے ساتھ ایزیلی ہم سمجھ لیں گے کہ کیا بات ہے. برائیوں میں، گمراہیوں میں، گناہوں میں وقتی لذت ہے مگر دائمی ندامت ہے. نیکیوں میں، اچھائیوں میں، خیر میں، سچائی کا ساتھ دینے میں وقتی زحمت ہے مگر دائمی عزت ہے. یہ سمجھ لیجیے. یہی وہ کشمکش ہے جو انسان کو روز اول سے مبتلا امتحان کی ہے. وہ لوگ جو اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں اور اپنے کو برائیوں سے دور رکھتے ہیں، ان کو آخر میں جا کے دور رہنے کی لذت کا احساس ہوتا ہے، اور ان کا ضمیر، ان کا نفس، ان کی انر فیلنگ، اندرونی احساس ان کو ایک پلیجر دیتا ہے، ایک خوشی دیتا ہے، ایک مسرت دیتا ہے. اچھا ہوا کہ ایسا ہو گیا، اچھا ہوا کہ ہم نے اس کا مال نہیں کھایا، اچھا ہوا کہ اس وقت ہم نے تھوڑا سا کنٹرول کر لیا اپنے کو. اور جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں اندر سے ضمیر کچوکے دیتا ہے. سوئیاں جو ہوتا ہے، جو عمر بڑھتی جاتی ہے، جو موت قریب آتی جاتی ہے، جو بڑھاپا آتا جاتا ہے، جو دنیا کی لذتیں اپنا دامن گھسیٹتی جاتی ہیں، تو سچائیاں سامنے آتی جاتی ہیں.
اور یہی چیز زندگی میں احساس جرم بن جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعضوں کو کہ بڑھاپے میں روتے ہیں، بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑی غلطیاں کی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ گناہ اس وقت یاد آتے ہیں جب علاج نہیں ہوتا ان کا۔ یہ خطائیں اس وقت یاد آتی ہیں جب پلٹنے کی گنجائش نہیں ہوتی، جب گلے گلے دلدل میں دھس چکے، اب احساس ہوا کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اور یہی احساس ندامت میں سمجھتا ہوں مرنے کے بعد جہنم میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہی احساس مسرت مرنے کے بعد جنت میں تبدیل ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جنت جہنم کے وجود سے انکار کروں۔ جنت جہنم کا وجود قرآن میں ہے اور ثابت ہے، اور جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ لیکن ایک طریقے سے اس دنیا میں بھی جنت جہنم نظر آ جاتا ہے۔ احساس جرم جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اور جرم نہ کرنے کا احساس جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ہدایت کے راستے میں تھوڑا سا نفس کا کنٹرول، انصاف، عدالت، حق کا ساتھ دینا، باطل کو ٹھکرا دینا، سچی بات کہنا، جھوٹ سے اپنے کو بچانا، اللہ کو پیش نظر رکھنا، بندوں کی خوشی پر اللہ کی خوشی کو مقدم کرنا، ایک یہ زندگی ہے، یہ رشد ہے۔ اور ہلاکت و ضلالت و گمراہی کیا ہے؟ دولت کی ہوس، اقتدار کی تمنا، زر و جواہر کی آبرو آرزو، عیش و عشرت کی خواہش، عمدہ غذاؤں کا شوق، اچھے مکانوں میں رہنے کا جذبہ، قیمتی سواریوں پر بیٹھنے کی خواہش، جہاں سے مل جائے لاؤ، جائز ہو تو لاؤ، ناجائز ہو تو لاؤ، حلال ہو تو لاؤ، حرام ہو تو لاؤ، خدا کا مال ہو تو لاؤ، رسول کا مال ہو تو لاؤ، یتیم کا حق ہو تو لاؤ، بیوہ کا حق ہو تو لاؤ۔ یہ جذبہ، یہ ہے غی، گمراہی، ہلاکت۔ اللہ نے دونوں راستوں کو سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ ہم نے راستے کھول کے دکھا دیے ہیں، تمہاری چاہے اس راستے پر چلو، تمہاری چاہے اس راستے پر چلو۔ مگر عزیزان گرامی یہ سن لیجئے کہ جس نے قناعت کی اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو لقموں میں اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ دنیا سے بے نیاز ہو کے جیا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جس نے قناعت کی، اللہ کو سامنے رکھا، اس کے راستے پر سچائی سے چلا، دو لقموں میں اس کا پیٹ بھر گیا اور اس کے نفس کو، اس کی روح کو تسلی مل گئی، انر پیس، اندرونی سکون۔ اور جس نے یہ نہیں کیا اور اقتدار اور دولت کا بھوکا بن گیا، وہ کھاتا چلا گیا، بھوک بڑھتی چلی گئی۔
اس کی پوری زندگی فاقے سے گزری. جیسے کہ فاقے میں آدمی بھوکا تڑپتا ہے، اس طریقے سے اس کو ملک ملتے گئے، حکومتیں ملتی گئیں، دولت ملتی گئی، مگر ہوس بڑھتی گئی، بھوک تیز ہوتی گئی، شدت کی بھوک لگتی گئی. جتنا جتنا پاتا گیا اتنا اتنا بھوکا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب وقت موت تو یہ کہتا ہوا گیا کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اور جس نے جو کے چند ٹکڑوں پر زندگی گزاری، جب دنیا سے جانے لگا تو کہتا گیا کامیاب جا رہا. صلوات پر محمد. جس نے جو کہ چند ٹکڑے لیے زندگی سے اور چند گز موٹا کپڑا، تھوڑا سا چند تولے نمک، اس کے علاوہ دنیا سے کچھ نہ لیا. غروری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں، میں تیرے فریب میں آنے والا نہیں، میں اللہ کے معاملے میں تیری بات سننے والا نہیں. لوگوں کو حیرت ہوتی رہی، لیکن قد تبین الرشد من الغی، ہم نے آنکھوں سے دیکھا. دیکھیے آنکھیں کھول کے زندہ رہیے، ہر چیز دکھائی دے گی. آنکھیں بند کر کے زندہ رہیے، کچھ نہیں دکھائی دے گا. جتنے گزرے تاریخ میں، جتنے گزرے تاریخ میں، ہر ایک نے یہ کہا کہ علی سے بڑھ کے زاہد نہ تھا، علی سے بڑھ کے عابد نہ تھا، علی سے بڑھ کے اللہ والا نہ تھا، علی سے بڑھ کے تارک الدنیا نہ تھا. ایک آواز نہیں ہے تاریخ کے اندر، اکلوتی آواز، ایک کسی دشمن حیدر کرار کی آواز نہیں ہے کہ علی کھانے کے شوقین تھے، علی ملک و مال چاہتے تھے. یہ کسی نے نہ کہا. یہی کہا کہ علی سے بڑھ کے زاہد ہم نے نہیں دیکھا، علی سے بڑھ کے اللہ والا ہم نے نہیں دیکھا، علی سے بڑھ کے عبادت گزار ہم نے نہیں دیکھا، علی سے بڑھ کے اخلاص عمل والا ہم نے نہیں دیکھا. کوفے کے بازار میں چلے جا رہے ہیں اور ایک شخص نے لا کے حلوہ پیش کیا، رک گئے، دیکھا اس کو غور سے، انگلی رکھی اس پر، کہا تیرا رنگ بھی اچھا ہے، تیری خوشبو بھی اچھی ہے، تو نرم بھی ہے. انگلی رکھ کے اس کی نرمی کا احساس کیا کہ وہ اس کو انگلی رکھی نا، تو کہا کہ تیرا رنگ بھی اچھا ہے، تیری خوشبو بھی اچھی ہے، تو نرم بھی ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ علی تیرے مزے سے واقف نہیں. لے جاؤ، لے جاؤ، یہ ہم نہیں کھائیں گے، یہ ہمارے لیے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا کو ترک لذات کی تعلیم دی تھی. نہیں، انہوں نے لوگوں کو منع بھی کیا ہے. جنہوں نے علی کی تقلید میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے علی کی اطاعت سوچتے ہوئے اپنے دماغ میں اچھا کھانا چھوڑ دیا تھا، اس نے کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنے بال بچوں میں جاؤ، کھانا کھاؤ، پانی پیو، آرام سے رہو، میرے جیسے بننے کی کوشش نہ کرو، میری منزل دوسری ہے، تمہاری دوسری ہے. لیکن جس نے زندگی بھر جو کی روٹی کھائی، اس نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی زندگی بھر جو کی روٹی کھائیے، مگر یہ مطالبہ ضرور کر سکتا ہے کہ لقمہ حرام نہ کھائیے. یہ سمجھ لیجیے آپ، وہ آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مولا علی نے جو کی روٹی کھائی ہے، آپ ہی دسترخوان سب بڑھا دیجیے، جو کی روٹی اور نمک ہی آ جائے گی. نہیں، اللہ نے نعمتیں خلق کی ہیں تو اسی لیے خلق کی ہیں کہ ان سے آدمی متنعم ہو، ان سے فائدہ اٹھائے. لیکن کسی سے چھین کے کھانا یہ اچھا نہیں ہے. آپ گھر بنائیے، لیکن جس کا چھوٹا کچا گھر ہے اس کو ذلت کی نظر سے نہ دیکھیے.
یہ نہ سمجھیے کہ یہ چھوٹا ذلیل آدمی ہے اس لیے کہ اس کا کچا گھر ہے، ہم بڑے آدمی ہیں، ہمارا پختہ محل ہے۔ اور اسی لیے ساری دنیا نے یہ بات کہی کہ علی سے بڑھ کے زاہد نہیں تھا، علی سے بڑھ کے زاہد نہیں تھا۔ پھر جب علی سے بڑھ کے زاہد نہیں تھا تو جو لوگ علی کے خلاف ہو گئے وہ کون تھے؟ علی سے بڑھ کے جب کوئی زاہد نہیں تھا، تارک الدنیا نہیں تھا، اللہ والا نہیں تھا، تو جو لوگ علی کے خلاف ہو گئے، کیا خطا کی تھی علی نے جو علی کے خلاف ہو گئے؟ اسی لیے خلیف ہو گئے کہ وہ زہد اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے جو علی کے اندر تھا۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ رشد کا راستہ ہے، وہ غی کا راستہ ہے۔ اب جو علی کو چھوڑ دے، اس نے زہد کو چھوڑا، اس نے علم کو چھوڑا، اس نے تقوی کو چھوڑا۔ صلوات پر محمد۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ عزیزان گرامی، اس سال کے عشر مجالس میں میرا موضوع ہوگا اسلام اہل بیت۔ اس لیے کہ اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور مسلمان ملکوں میں ہیں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، بہت سے ملک ایسے ہیں جن میں اقلیت مسلمانوں کی ہے، لیکن بہرحال قریب ساری دنیا میں مسلمان اچھی خاصی تعداد میں ماشاءاللہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ وہ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں اور قرآن کے قائل ہیں اور حج کو جاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کے نظریات الگ الگ ہیں اور ان کی فکریں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں اور ان میں اختلافات۔ تو ایک تو تصویر کا رخ یہ ہے کہ دیوار اسلامی جو ہے اس کے اندر تھوڑی دور کے اوپر کریک ہیں، شگاف ہیں۔ کہنے کو تو ایک دیوار ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی دور کے اوپر بہت بڑے کریک اور بہت بڑے شگاف ہیں۔ یہ دیوار ایک چٹان کی طرح نہیں ہے۔ دوسری طرف دوسرا منظر، اور دوسرا منظر یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان میں آپس میں جو بھی اختلافات ہوں، مذہبی نظریات کے، الگ الگ مذہب ہیں تو الگ الگ نظریے وہاں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ سب ایک ہیں، سمجھے آپ؟ ریسٹ آف دی ورلڈ جو ہے مسلمانوں کے علاوہ وہ ایک نہیں ہے، وہ الگ الگ مذہب ہیں۔ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی جینی ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی کچھ ہے دنیا میں بہت۔ لیکن ایک معاملہ کامن ہے اور وہ ہے اسلام پر اعتراض کرنا۔ اسلام پر اعتراضات سب کو ہیں، عیسائیوں کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، یہودیوں کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، ہندوؤں کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر،
جینیوں کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، بدھسٹ کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، جو دین اسلام کے بعد آئے ان کو بھی اعتراض ہیں، سکھوں کو بھی اعتراض ہیں اسلام کے اوپر۔ اب اس کے پیچھے تاریخی بیک گراؤنڈ کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اعتراضات ہیں۔ اور ادھر تھوڑے عرصے سے ان میں شدت پیدا ہو گئی، جب سے دنیا میں دہشت گردی کی وبا نے ترقی کی ہے، اور جب سے بنام اسلام وائلنس اور تشدد شروع ہوا ہے، اور جب سے یہ سب دنیا میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے، سوسائڈ بامبرز اور مختلف جگہوں کے اوپر جو کچھ بھی دنیا میں ہنگامہ ہے، اس وقت سے اسلام کی امیج اور زیادہ بگڑ گئی، اور اخبار، ٹی وی، کتابیں، پریس، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ سب آج کی دنیا کی چیزیں ہیں، اس سے آپ قطع نظر نہیں کر سکتے، اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ان سب میں وقتاً فوقتاً اسلام کا اعتراض ہوتا ہے۔ ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بچے اسی ماحول میں رہتے ہیں، اسی ماحول میں جیتے ہیں، سب کے لیے مذہبی اسکول مہیا نہیں ہے، سب کے لیے ریلیجس لیکچرز ممکن نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کم از کم ایک فیض ہے امام حسین کا کہ محرم کے دنوں میں ہم کچھ مذہب کے متعلق بول بھی دیتے ہیں، بقیہ اس کے علاوہ اور نہیں ہے، تبلیغات نہیں، اور کنونس کرنے کے طریقے لوگوں کے پاس نہیں۔ لہذا ہماری کوشش اس محرم میں یہ رہتی ہے کہ ہماری آواز کا پھیلاؤ جہاں تک بھی ہو، اس سے بحث نہیں کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہے۔ اب زمانہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے، تو اب آواز اتنی محدود نہیں ہے جتنی پہلے تھی۔ جب شروع میں اس مسجد میں پڑھتا تھا تو میری آواز جتنی محدود تھی اتنی میری آواز آج محدود نہیں ہے۔ نئے جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہماری مجلسیں انٹرنیٹ کے اوپر دوسرے ملکوں میں سنی جاتی ہیں، دوسرے شہروں میں دیکھی جاتی ہیں۔ تو جب اس کا پھیلاؤ بڑھ گیا ہے تو میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک بچوں کو یہ بتاؤں کہ وہ اسلام جس پر اعتراض ہوتے ہیں، یا وہ اسلام جس میں پھوٹ پڑی ہے، یا وہ اسلام جس سے لوگ بے چینی محسوس کرتے ہیں، وہ ریئل اسلام نہیں ہے۔ تو پھر جب ریئل اسلام نہیں ہے تو ریئل اسلام ملے گا کہاں سے؟ بھئی یہ دوا جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ نقلی دوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا، ہم نے مان لیا کہ یہ نقلی دوا ہے، لیکن ہم بیمار ہیں تو یہ بتائیے اصلی ملے گی کہاں سے؟ کوئی دکان کا پتہ، کوئی طبیب کا پتہ ہے آپ پاس کہ جو اصلی دوا بیچتا ہو، ہم اس پاس چلے جائیں، وہاں سے لے آئیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر اصلی اسلام اور ریئل اسلام آپ کو چاہیے ہے تو وہ اسلام آل رسول سے ملے۔
اسلام اہل بیت پر آج تک کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حکومت کی ریشہ دوانیوں اور سیاست کی سازشوں کی وجہ سے اسلام اہل بیت لوگوں کے سامنے آیا نہیں ہے، اور اسلام اہل بیت کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اگر اسلام اہل بیت کا جلوہ ایک نظر دنیا دیکھ لے تو اپنی ہر دکھ درد کا علاج وہ اسلام اہل بیت میں سمجھے۔ یہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنی حیثیت بھر اور اپنی حد بھر جس حد تک ہو سکے میں آپ کے سامنے وہ اسلام پیش کروں جو آل رسول نے ہم کو دیا ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر جو کلرنگ ہے وہ کچھ اور ہے۔ اسلام کو جن چیزوں نے نقصان پہنچایا، آگے میرے بیان میں اس کی تفصیل آئے گی، آج تو میں خالی اپنے بیان کا انٹروڈکشن دے رہا ہوں آپ کو۔ اسلام کو جن چیزوں نے نقصان پہنچایا ان میں ایک کا نام ہے شہنشاہیت۔ شہنشاہیت نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ دوسری چیز جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا اس کا نام ہے سیاست۔ سیاست نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ تیسری چیز جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا وہ ہے سماج، سوسائٹی۔ سوسائٹی نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو سوسائٹی نے چاہا وہ ہوا، نام لگایا گیا اسلام کا۔ جو شہنشاہیت نے چاہا وہ ہوا، نام دیا گیا اسلام کا۔ جو سیاست نے چاہا وہ ہوا، نام دیا گیا اسلام کا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا رنگ بدلتا چلا گیا اور اوریجنل اسلام چھپ گیا، اور وہ اسلام سامنے آیا جو بادشاہتوں نے پیش کیا، جو سیاست نے پیش کیا، جو سماج نے پیش کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس عشرے میں ریگمال سے کھرچ کے وہ تمام رنگ جو چڑھائے گئے ہیں ان کو اتار کے آپ کو ریئل اسلام کا چہرہ دکھاؤں، جو رسول نے پیش کیا تھا، جو علی نے پیش کیا تھا، جو علی کی اولاد پاک نے پیش کیا تھا۔ اس لیے کہ جس کو ہم نے دیکھا ہی نہ ہو ہم اس کے لیے آئیڈیا کیا لگا سکتے ہیں؟ آئیڈیا تو اس کے لیے لگائیے آپ جس کو آپ نے دیکھا ہے، یا یوں دیکھا ہے یا تصویر دیکھی ہے۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں آنکھوں سے یوں، اور بہت سی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں تو ان کی تصویریں دیکھی ہیں، تو ان کے متعلق ہمیں آئیڈیا ہے۔ مثلا ہندوستان کی مشہور و معروف عمارت ہے تاج محل، تو بہت سو نے تو تاج محل دیکھا ہے، بہت سے ہندوستانیوں نے دیکھا ہے، بہت سے فارنرز نے دیکھا ہے۔ باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں یہاں کے دیکھتے ہیں، اور یہاں کے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ تو جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ تاج محل کیا ہے۔ اچھا، جو نہیں جا سکے ہیں آگرے، نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے انڈین ہو یا باہر کے ہو، انہوں نے بہتوں نے تاج محل کی تصویر دیکھی ہے۔ تو اب اگر تاج محل کہیں پر نظر آ جائے تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ تاج محل ہے، لیکن جس نے نہ تاج محل دیکھا ہو نہ تصویر دیکھی ہو اس کو تاج محل کا آئیڈیا کیا ہوگا؟ کیا بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ سننا ہے بہت خوبصورت ہے، کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ یہی مسئلہ اسلام کا ہو گیا۔ اسلام سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ مولوی نے بیچارے نے دیکھا ہی نہیں، وہ اتنا بتا دیتا ہے کہ سب سے اچھا ہے، لیکن کیا ہے یہ آج تک نہ بتا پایا۔
کہ وہ سنگ مرمر کا چبوترا ہے اور 4 منارے ہیں اور بیچ میں ڈوم ہے اور آگے نہر بہتی ہے اور فلا ہے اور ڈھمک ہے اور ایک طرف مسجد ہے ایک طرف جوابی عمارت ہے، یہ سب ہے. لیکن یہ کہ جب دیکھے تو سمجھ میں آئے نا، یا دیکھے یا تصویر دیکھے، یا نہ تصویر دیکھی نہ اصلی دیکھا تو سمجھ میں کیا آئے گا. وہ لوگ جو اہل بیت سے دور رہے انہوں نے نہ اسلام دیکھا نہ اسلام کی تصویر دیکھی، سمجھ میں اسلام کیا آئے گا. تو عزیزان گرامی، یہ کربلا جو ہے یہ اسلام کی تصویر دکھاتی ہے. مجلس یہ مجلس جو ہے یہ اسلام کی تصویر ہے. سمجھے آپ، یہ اسلام کی تصویر ہے جو ریئل اسلام دکھاتی ہے. کہ کیا ہے ریئل اسلام کی طاقت کا اندازہ ہے آپ کو؟ کیا ریئل اسلام کی قوت اتنی ہے کہ طاقت حجم سے نہیں بڑھتی ہے. یہ فلسفہ آپ کو معلوم ہے؟ اتنی روئی میں کوئی طاقت نہیں ہے. طاقت کی فلسفی الگ ہے. وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں اس کو جانتا نہیں ہوں، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ ایٹم بم جو ہے اس کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ایک انڈے کے برابر ہے، مگر پورا شہر اڑا دیتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی 1000 ٹن بارود ڈال دیتے ہیں وہ شہر کے اندر. 1000 ٹن بارود نہیں ڈالتے ہیں، طاقت زیادہ ہے. جو ہیروشیما اڑ گیا پورا، اور ہم نے تو ہیروشیما کا اڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ طاقت کے لیے حجم کی ضرورت نہیں ہے. اب سمجھے آپ حسین 72 کیوں لائے تھے؟ صلوات بھیجتے یہ ہے اسلام کی طاقت. کہ 72 میں اپنے زمانے کی جو سپر پاور ہے اور اس سے بھی زیادہ کوئی بڑا لفظ ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. کوئی اس طرح سے چکنا چور کر دیا کہ اس کا کوئی نام لیوا نہ رہا. یہ ہے اسلام. اور عزیزان گرامی، لوگوں نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا قد تبین الرشد من الغی. ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے الگ کر کے دکھا دیا گیا. ہمیشہ دنیا میں آدمی کا نیچر یہ ہے اور مزاج یہ ہے کہ تکلیف سے بھاگتا ہے، عیش و عشرت کی طرف دوڑتا ہے. فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے. اس میں آپ دو رائے نہیں ہو سکتے. تکلیف سے بھاگتا ہے، عیش و عشرت کی طرف دوڑتا ہے. ہر آدمی بمبئی چلے جائے، یو پی بہار کے دیہاتوں میں بمبئی چلے جائیں، بمبئی چلے جائیں، بمبئی بھجوا دیجیے ہمیں. کیا رکھا ہے بمبئی میں بھائی؟ سونے کی زحمت ہے، رہنے کی زحمت ہے، آبادی بہت ہے، کمائی اچھی ہے. پیسے اس کو بہار یا یو پی کے دیہات میں جتنے مل رہے ہیں اس سے زیادہ پیسے کمائے گا یہاں آ کے، لہذا بمبئی. جب بمبئی آ گئے اب یہاں بے چین ہے، عرب بھجوا دیجیے. ارے مولانا آپ تو جایا کرتے ہیں، ذرا کچھ ہمارا بھی خیال کیجیے.
عرب بھجوا دیجیے، دبئی چلے جائیں، کویت چلے جائیں، سعودی چلے جائیں، قطر چلے جائیں، مسقط چلے جائیں، عرب بھیجوا دیجیے۔ کیوں؟ عرب میں کمائی بمبئی سے زیادہ اچھی ہے، عرب پہنچ گئے۔ یہ آنکھوں دیکھی کہانی ہے، مطلب اس میں وہ نہیں ہے، سنی سنائی نہیں۔ عرب پہنچ گئے، عرب پہنچ گئے، اب وہاں بے چین ہے۔ ارے مولانا امریکہ کا امیگریشن مل جائے بس، یہی ایک تمنا ہے کہ اس صورت سے وہاں کا حساب کتاب بن جائے۔ دیکھیے کیوں؟ ان ملکوں کے مقابلے میں وہاں اسٹیبلٹی اور سب چیزیں زیادہ ہیں، نیشنلٹی مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہاں 10 برس 20 برس بھی رہیے، نیشنلٹی نہیں ملتی، کفیل کے اس میں رہیے بس۔ لیکن وہاں یہ نہیں، وہاں چلے جائیں تو معلوم ہے انسانی فطرت ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھی چیز، بہتر کھانا جہاں ملے وہاں کھاؤ، یہ ہوٹل اچھا ہے، یہ جگہ اچھی ہے، یا کمائی زیادہ ہے، یا یہ ہے۔ جدھر بادشاہت ہو، جدھر حکومت ہو، جدھر خزانے ہوں، جدھر لشکر ہوں، جدھر بہتی نہر ہو، کیا عقل میں آتا ہے کہ ادھر سے کوئی آدمی ادھر آئے گا جہاں بھوک ہو، پیاس ہو، پریشانی ہو، موت ہو، زخم ہو، تلوار کے گھاؤ ہوں، نیزوں اور تیروں اور خنجروں کے زخم ہوں، وہاں آئے گا آدمی؟ اب بتائیے۔ لیکن عاشور کے دن جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو یزید کا آدمی ٹوٹ کے حسین سے ملا کہ حسین کا آدمی ٹوٹ کے یزید سے ملا۔ 3 دن کے پیاسوں میں سے اگر کوئی چلا جاتا ادھر جدھر دریا بہ رہا تھا تو کوئی تعجب کی بات دیکھیے نہیں تھی، تعجب کی بات نہیں تھی کہ آپ پیاس نہیں برداشت ہوئی، کیا کرتا۔ لیکن 3 دن کے پیاسوں میں کوئی ادھر نہیں گیا جدھر دریا بہ رہا تھا۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو ضلالت سے الگ کر کے بتا دیا۔ وہ آ گیا ٹوٹ کے، وہ آ گیا ٹوٹ کے، جس کو امید تھی انعام کی، اکرام کی، سرداری تھی اس کے پاس، اور عہدہ بڑھتا اس لیے کہ گھیر کے لانے والا وہی تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ اور پھر یہ بھی نہ کہیے کہ احساس ندامت میں آیا، نہ، احساس ندامت میں اگر آتا تو اپنے بیٹے کو پہلے گھر بھیجتا، اس کے بعد ادھر آتا۔ اس لیے کہ آدمی اگر کوئی موقع ایسا آ جائے زندگی میں کہ ہمیں جان ہی دینا ہے صاحب، اب تو بات آن پڑی ہے تو اب جان ہی دینا ہے، ورنہ زندگی بھر رسوائی رہے گی اور دھبا لگا رہے گا دامن کے اوپر۔ یہ دھبا یوں ہی دھلے گا کہ ہمارے خون سے دھلے۔ تو ہم جان دینے کے لیے اگر نکلیں گے تو اپنے لڑکے کو پہلے ہی روانہ کر دیں گے، بیٹا تم تو جاؤ، اب ہم کو پھنسے ہیں اس میں، ہم تو جائیں گے۔ لیکن جو آدمی اپنے جوان بیٹے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو حق سمجھ کے آیا اور باطل کو باطل سمجھ کے آیا۔ وہ احساس ندامت میں نہیں آیا، وہ حق کو حق سمجھ کے آیا۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد و غی کا فرق سمجھ کے آیا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ اپنے جوان بیٹے کو لیے ہوئے آئے، رہنے کے بعد قدموں پر سر جھکا دیا، حلی توبہ۔ سیدہ کے لال مرسل اعظم کے نواسے، کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش؟ میرے لیے بھی کچھ ہے؟ خدا کی قسم کتنے جلدی توبہ قبول کی کریم ابن کریم۔ پیروں پر رکھا ہوا سر جب سینے تک پہنچ گیا امام کے تو سمجھیے توبہ قبول ہو گئی۔ سینے سے لگا لیا سر کو، کہا میں نے معاف کر دیا۔
جیسے ہی معافی ملی ویسے ہی بیٹے کو سامنے کیا، آقا اس کو اجازت دے دیجیے، اس کو اجازت دیجیے آقا۔ کوئی آواز آئی، ارے اپنے سامنے اپنے لڑکے کو بھیج۔ کہا ہاں اپنے سامنے بھیج رہا ہوں۔ جانتے ہو کیوں بھیج رہا ہوں؟ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں رسول کے نوازوں کو گھیر کے لایا ہوں، میں سیدہ کے لال کو گھیر کے لایا ہوں، ذرا میں بھی تو دیکھوں اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے، داغ فرزند کا مزہ میں بھی تو چکھوں، اس گناہ کا کفارہ میں بھی تو ادا کروں۔ لے لیجیے، کسی طرح ہاتھ جوڑ کے اس نے اجازت لے لی۔ بہادر باپ کا بہادر بیٹا بڑی شان سے لڑا، بڑی شان سے لڑا، خوب لڑا، دشمن کے چھکے چھوڑا دیے، لیکن لوتے لوتے ایک منزل وہ آئی کہ جب زخموں سے چور ہو کے گرا تو باپ کو آواز دی، اور باپ پہنچا بھی میت پر، مگر جب پہنچا تو یہ منظر دیکھا حسین پہلے سے بیٹھے، حور کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہیں، رومال مبارک ہاتھ میں ہے، چہرے سے خاک و خون پاک کرتے جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے اپنا غم بھول گیا، کہا ارے آقا آپ نے رحمت فرمائی، آپ آ گئے، ارے آپ کیسے آ گئے؟ اپنا غم بھول گیا، کیا ہوا؟ آپ آ گئے، ارے آپ تشریف لے آئے۔ بڑے پیار سے جواب دیا، حور تو ہمارا مہمان ہے، ہم نہ آتے تو کون آتا؟ رومال مبارک سے چہرے کا خاک و خون پاک کرتے رہے، اور امام کو دیکھتے دیکھتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زندگی بھر میدان جنگ میں گزارنے والا باپ سمجھ گیا کہ اب بیٹا دنیا میں نہیں رہا۔ ابا کے دامن گردانے، آستینیں چڑھائیں۔ حسین نے منظر دیکھا، کہا حور کیا ارادہ ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں مولا، یہ کچھ نہیں، یہ وہاں تک پہنچا تو سوچتا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، کہیں باپ بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے؟ ہم کاہے کے لیے آئے ہیں؟ تیرے بیٹے کی میت ہم لے کے چلیں گے؟ میں کہوں گا حور شرط وفا یہ ہے کہ عصر عاشور کو آنا، شبیہ پیغمبر کا لاشا پڑا ہے، سینے میں برچی کا پھل پیوست ہے، حسین کا مردہ میں بیٹھے ہیں، لاش کے منہ کا منہ رکھا، دعا سمرتا فوادا، ارے میرے لال علی اکبر سختیوں سے چھوٹ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی،
ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے، واضح کر کے، نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے۔ ہدایت کا راستہ کیا ہے یہ بتا دیا گیا ہے، گمراہی اور ضلالت کا راستہ کیا ہے یہ بتا دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم ہدایت ہی کے راستے پر چلو، کھینچتان کے لیے جایا جائے یا ڈھکیل کے گمراہی کے راستے پر بھیجا جائے کہ تم گمراہی کے راستے پر چلے جاؤ۔ یہ تمہاری اپنی پسند ہے، اپنا مزاج ہے، اپنی فکر ہے، چاہے اچھائیوں کے راستے پر نکل جاؤ، چاہے برائیوں کے راستے پر نکل جاؤ۔ مذہب کی طرف سے کوئی زبردستی کسی پر نہیں۔ عزیزان گرامی، کل میں نے عرض کیا تھا اور آج پھر اس بات کو میں دہرا دوں کہ اس عشرہ مبارک میں جو اس سال مجھے یہاں پڑھنا ہے، میں آپ کے سامنے اسلام کی وہ تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں جس پر شہنشاہیت کی چھاپ نہ ہو، جس پر سیاست کی چھاپ نہ ہو، جس پر سماج اور سوسائٹی کی چھاپ نہ ہو۔ اس لیے کہ اسلام کی شکل جو بگاڑی ہے وہ یا شہنشاہیت نے بگاڑی ہے، یا سیاست نے بگاڑی ہے، یا سوسائٹی نے اور سماج نے بگاڑی ہے۔ ان لوگوں نے مل کے، ان چیزوں نے مذہب کو اس قابل نہیں رکھا کہ لوگ اس کی طرف آئیں اور ان کے دل میں اس کے لیے کوئی کشش پیدا ہو۔ ہمارے پاس الحمدللہ اسلام حقیقی محفوظ ہے، اور یہ برکت ہے آل رسول کی کہ جن کے ذریعے سے ہمارے پاس اسلام حقیقی محفوظ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام حقیقی کی تصویر پیش کریں تاکہ وہ بچے ہمارے جو مجلس سننے آئے ہیں، اور یہ ینگ لڑکے جو میرے سامنے زیادہ تر ینگ بیٹھے ہوئے ہیں، ینگسٹرز بیٹھے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ بڑی ہمت افزائی کی بات ہے کہ مذہب کا بوجھ آج دنیا میں صرف بڈھوں کے کندھوں پر ہے۔ نوجوان ضد میں تو مذہب کا نام لے لیتے ہیں کبھی، لیکن خلوص سے مذہب کا نام نہیں لیتے ہیں۔ لیکن یہ صرف مجلس حسین کا فیض ہے کہ جس کے اندر نوجوان کھنچ کے آ جاتے ہیں، ورنہ مذہب کی گاڑی ضعیفوں پر چل رہی ہے، بزرگوں پر چل رہی ہے۔ کیا نوجوان مسجدوں میں نہیں دکھائی دیتے؟ نوجوان خانقاہوں میں نہیں آتے؟ نوجوان چرچ میں اور مندروں میں نہیں دکھائی دیتے؟ لیکن نوجوان ہمیں مجلسوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک بوڑھا ہو سکتا ہے، کربلا آج بھی جوان ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کربلا کا فیض ہے، اور اس سے فیض اٹھاتے ہوئے اور اس عظیم واقعے سے اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے ہوئے کیوں نہ ہم دنیا کے سامنے
وہ اسلام پیش کریں جو ہم کو آل رسول نے دیا ہے۔ رسول نے بتایا تھا، خدا نے بھیجا تھا، اور وہی آل رسول کے ذریعے ہم تک آیا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ آج کی دنیا میں، جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ مذہب پر اعتراضات ہیں، شکایتیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، شکوے ہیں، خفگیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، میں تھوڑی چند لفظوں میں بچوں کے سامنے واضح کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا پیش کرنے جا رہا ہوں اور میرا سبجیکٹ کیا ہوگا اور پرابلم کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے میرے دوستو کہ جس وقت کوئی چشمہ پھوٹتا ہے یا کوئی دریا اپنے سورسز سے نکلتا ہے، جو اس کے سورسز ہوتے ہیں، سوتے ہوتے ہیں، جہاں سے وہ پانی ابلنا شروع ہوتا ہے، اگر آپ ایک بہت صاف و شفاف ٹرانسپیرنٹ شیشے کا گلاس لے جائیے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے شیشے کا، جس میں ذرا سا داغ دھبا نہ ہو، اور اس سورس کے اوپر پانی بھریے اس سے، تو بالکل منرل واٹر جیسا آتا ہے بوتلوں میں، اس سے زیادہ صاف، اس سے زیادہ عمدہ، اس سے زیادہ شفا بخش اور اس سے زیادہ زندگی سے بھرپور پانی آپ کو ملے گا وہاں۔ وہ بہترین پانی ہے آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی تندرستی کے لیے، اور ہر اعتبار سے پانی جو ہے وہ بہترین پانی ہے، اس سے بہتر پانی ممکن نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ دریا بہنا شروع ہوتا ہے، اور جب بہنا شروع ہوتا ہے تو جنگلوں سے گزرتا ہے، میدانوں سے گزرتا ہے، شہروں کے کناروں سے گزرتا ہے، بستیوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے، تو جب تک جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے علاقائی اثرات لیتا جاتا ہے۔ علاقائی اثرات جو ہیں وہ اپنے اندر شامل کرتا جاتا ہے، زمینوں کے رنگ میں فرق ہوتا ہے، اس رنگ کا کلر آ جاتا ہے پانی کے اندر، درختوں کے پتے گرتے ہیں اس کے اندر، وہ شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر، شہروں کے اندر جو پانی ہوتے ہیں گندے وہ دریا میں ملا دیے جاتے ہیں، وہ شامل ہو جاتے ہیں، فیکٹریز جو ہیں ان کا جو پانی استعمال شدہ نکلتا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ پینے کے لائق نہیں رہ جاتا، وہ پانی پینے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ میں آپ کو آواز نہیں آ رہی باہر؟ میری آواز اب مل رہی ہے باہر؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دریا، مذہب کی کہانی کہہ رہا تھا میں کہ مذہب میں کیا گڑبڑ ہو جاتی ہے اور کیوں مذہب جو ہے اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں اور شکوے ہوتے ہیں اور شکایتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ دریا جس وقت اپنے سورسز سے نکلتا ہے، وہ سوتے جن سے دریا نکلتا ہے پہاڑیوں کے یا جہاں، تو وہ پانی نہایت صاف، شفاف، نہایت عمدہ، نہایت حیات بخش، نہایت امن اور زندگی کے واسطے نہایت بہترین پانی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ دریا بہتا رہتا ہے، جنگلوں سے، میدانوں سے، شہروں سے وہ دریا گزرتا ہے، اور جیسے جیسے گزرتا ہے ویسے ویسے وہاں کے اثرات اپنے اندر لیتا جاتا ہے۔ کہیں جنگلوں کے پتے اس میں شامل ہوتے ہیں، کہیں صحرا کی ریت اس میں شامل ہوتی ہے، کہیں شہروں کا پانی اس میں شامل ہوتا ہے، کہیں فیکٹریز سے جو بیکار پانی نکال کے پھینکا جاتا ہے وہ پانی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کر کے پانی کے اندر پولوشن، آمیزش بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ پانی پینے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ کیوں بھائی آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، وہ پانی پینے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ اب آپ دور کیوں جائیے، اپنے ملک ہی کے اندر لے لیجئے،
ہمارے ہندوستان کا بڑا مشہور دریا گنگا، جو ہندوستان کی جس کو کہتے ہیں شہرگ ہے حیات کی، گنگا جہاں سے نکلا ہے پہاڑیوں سے یہ دریا، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیے تو اس کا پانی نہایت بہترین موتی ایسا سفید اعلیٰ درجے کا پانی ہے. لیکن جب یہ بہتا ہوا شہروں کے اندر سے گزرتا ہوا آتا ہے، اور بڑے مشہور شہر ہیں ہندوستان کے، کانپور، الہ آباد، بنارس، پٹنہ، جب یہ گنگا کانپور، الہ آباد، پٹنہ، بنارس سے گزرتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بغیر ابالے ہوئے، بغیر صاف کیے ہوئے، بغیر چھانے ہوئے اس کا پانی نہ پیجیے، یہ آپ کو نقصان کرے گا. کیوں نقصان کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے اندر باہر کے اثرات شامل ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر پولوشن ہے، اس کے اندر بہت سے ایسے جراثیم شامل ہو گئے ہیں جو نقصان دہ ہیں. لہذا اس کو صاف کیجئے، اس کو ابالیے، اس کو ٹھیک کیجئے، اس کے بعد تو پیجئے. ایسے اگر دریا سے نکال کے گلاس میں بھر کے پی لیا تو یہ گندا بھی ہے، میلا بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے. عزیزان گرامی، یہی مسئلہ مذہب کا ہے. مذہب جہاں سے نکلا تھا، جو اوریجنل سورسز تھے، وہاں کے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا، کیا تعریف ہو، زبان قاصر ہو اس کی تعریف کرنے سے. لیکن اس کے بعد پھر جب وہاں سے چلنے لگا یہ دریا تو اب لوگوں کے خیالات بھی شامل ہو گئے، نظریات بھی شامل ہو گئے، افکار بھی شامل ہو گئے، مختلف چیزیں بھی شامل ہو گئیں، یہاں تک کہ غلط بیانیاں بھی شامل ہو گئیں، جھوٹی روایتوں کے مردے بھی بہائے گئے اس کے اندر. خانہ ساز فیکٹریوں کی گندگی بھی اس کے اندر شامل ہو گئی، ہر چیز شامل ہو گئی اسلام کے اندر. آج 1400 برس کے فاصلے کے اوپر جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ اسلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آج وہ اسلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آج جب اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے اس میں یہ خرابی 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 ہے، یہ دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ عورتوں پر ظلم کرتا ہے، یہ ناانصافی کرتا ہے، یہ عورت کو گھر کی چڑیا بنا کے رکھتا ہے پنجرے میں قید کر کے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ تعلیم کا مخالف ہے، یہ ترقی کا مخالف ہے، یہ فلاں کا مخالف ہے، یہ فلاں کا مخالف ہے. یہ اسلام مخالف نہیں ہے. جب اوریجنل سورس سے چلا تھا تو کسی چیز کو مخالف نہیں تھا. یہ بات کے نظریات میں شامل ہو کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے. بات کے نظریات میں شامل ہو کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے. تو اب یہ بغیر تحقیق کے آنچ پر پکائے ہوئے، بغیر حق و انصاف کی دوا ملائے ہوئے، بغیر در اہل بیت کا فیض حاصل کیے ہوئے یہ استعمال کے قابل نہیں ہے. اور استعمال کیجیے گا تو نقصان میں پائیے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائیں گے. اور کیا ہو جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ صاحب پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ کہنے کے بھگتیے گا، آپ دیکھیے گا، پی لیجیے. آپ نہیں مانیے ہمارا کہنا، آپ کو 2 دن کے اندر معلوم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا. عزیزان گرامی، یہی مسئلہ ہے آج کہ جو پی گئے ہی ہوئی ان کو معلوم ہو گیا کیا ہے. اب آج جو گھر گھر دہشت گردی کی وبا پھیلی ہے یہ بغیر ابالے ہوئے پیے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو اب میں جو چیز پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں اور اتنے بڑے مجمع میں یہ دماغ میں کسی کا خیال آ سکتا ہے کہ مولانا صاحب گنگا کی مثال تو آپ نے دے دی، لیکن کیا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ گنگا کے دھارے کو بدل دیں؟
کیا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے رخ کو بدل دیں؟ اور جب آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے دھارے کو بدلیں اور اس کے رخ کو بدلیں، تو اس سب کہانی کی ضرورت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے کیا چیز پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سن لیجئے آج، پھر کل سے میرا بیان شروع ہوگا۔ پہلے آج وہ چیز سن لیجئے کیا ہے۔ کانپور میں یا الہ آباد میں یا بنارس میں یا پٹنے میں جب گنگا کا پانی لیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ نقصان دہ ہے، اور اس کو آپ بغیر تدارک کیے ہوئے، بغیر اس کو صاف کیے ہوئے، بغیر اس کو پکائے ہوئے، بغیر چھانے ہوئے اب اس کو استعمال کیجیے گا تو بیمار ہو جائیے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں پر بھی دنیا کے کسی حصے میں وہی پانی چاہیے ہو جو اوریجنل سورسز سے نکلا ہے تو وہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا، مگر کیوں کر آپ دریا کو ایسے بہنے نہ دیں۔ آپ بڑے بڑے پائپ ڈالیں اور پائپ کے ذریعے سے وہ پانی لے کے چلیں، پائپ کے اندر 100 میل کے فاصلے پر پائپ کھولیے گا تو ویسے ہی پانی نکلے گا، 200 میل کے فاصلے پر پائپ کھولیے گا تو ویسے ہی پانی نکلے گا، 1000 میل کے فاصلے پر پائپ کھولیے گا تو ویسے ہی پانی نکلے گا، 2000 میل کے فاصلے پر پائپ کھولیے گا ویسے پانی نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹیوب کے اندر چل رہا ہے، وہ پائپ کے اندر چل رہا ہے، اس کے اندر پولوشن شامل نہیں ہے۔ اب سمجھے آپ کہ ہمارے یہاں جو امام معصوم کا عقیدہ ہے، امام معصوم کا جو عقیدہ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ نہ سمجھ اس کا مذاق اڑائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ پیور اسلام ملے۔ جب عصمت کے پائپ میں چلے گا تو جس منزل کو دیکھیے گا وہی ملے گا جس ابتدا میں محمد تو عزیزان گرامی، یہ جو ہمارے پاس ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے عقیدہ عصمت ہے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے۔ لوگوں نے مذاق اڑایا ہمارا، اپنی کتابوں میں بڑے مضحکہ خیز انداز میں لکھا کہ یہ وہ گمراہ ہیں جو اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ نہیں، یہ گمراہی ہے، یہ بڑے ذمہ دار لوگوں کا قلم ہے، میں کیا بتاؤں آپ سے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ مانتے نہیں ہیں، ہیں۔ ماننے والی بات نہیں ہے، ہیں۔ ایک ساتھ 10-12 لڑکے پڑھتے تھے مکتب میں، تو سب کے جو والد تھے وہ دستخط کرنے کے فن سے ناواقف تھے۔ سگنیچر کیسے ہوتے ہیں ضرورت نہیں کرتے تھے، اپنے انگوٹھے سے کام چلا لیتے تھے، لیفٹ تھم امپریشن کام آتا ہے۔ ایک لڑکا اس میں ایسا بھی تھا جس کے باپ بہت پڑھے لکھے قابل آدمی تھے، عالم آدمی تھے، وہ کہتا تھا ہمارے ابا عالم ہیں۔ لڑکے اس کو ستاتے تھے، کہنے لگے اتنا نالائق ہے اپنے باپ کو عالم کہتا ہے۔ عزیزان گرامی، عالم اسلام میں یہی کھیل ہمارے ساتھ ہو رہا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد عصمت دین کی ذمہ داری ہے۔ اگر عصمت نہیں ہے تو دین میں ڈاؤٹ ہے، اور عصمت جو ہے اگر ہے تو اطمینان سے آپ دین کو مانیے، اس کے اندر کوئی خرابی، کوئی پریشانی، کوئی الجھن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر رسول معصوم نہیں ہوگا
تو یہ ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ جو اس نے بتایا ہے وہ بالکل صحیح ہے یا 1% اس میں غلطی ہو گئی. اور اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو یہ ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ جو اس نے تشریح و توضیح کی ہے وہ بالکل صحیح ہے یا اس میں کہیں پہ خطا ہو گئی ہے، کہیں پہ غلطی ہو گئی. اور عزیزان گرامی، ہم اسلام دلیل کے سہارے مانتے ہیں، ہم اسلام میموری کے سہارے نہیں مانتے، میموری کے سہارے نہیں مانتے، اس لیے کہ ہر ایک کی میموری برابر نہیں ہوتی، اور 1000 میموریاں مل کے بھی اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ کسی چیز کو دوبارہ ایز اٹ از یاد رکھیں. یہ سمجھ لیجئے آپ اچھی طرح سے، 1000 میموریز مل کے بھی اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ اس چیز کو ایز اٹ از یاد رکھیں. کل میں نے صرف 45 منٹ مجلس پڑھی ہے. پہلی مجلس تھی، استقبال اعضاء کی مجلس تھی، میں نے 45 منٹ میں مجلس ختم کر دی. 45 منٹ کی مجلس کل کی ہے کوئی جو مجھے سنا دے؟ آج کلیکٹیو میموری کے سہارے سنا دیجئے. کل کی مجلس کے 200 آدمی مل کے کوشش کریں کہ ایز اٹ از جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ یاد کر کے مجھے سنا دیں. ایک آدمی تیار نہیں ہوگا. اس کے اندر کسی کو الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے دشمن تھے جو سن رہے تھے، وہ میرے مخالف تھے جو سن رہے تھے، ان کا دل نہیں لگ رہا تھا جو سن رہے تھے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے چاہنے والے تھے، میرے دوست تھے، میرے محب تھے، مجھے سننے کے لیے آئے تھے، اشتیاق میں آئے تھے. مگر آدمی کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ 45 منٹ کی ایک آدمی کی تقریر ایز اٹ از یاد رکھ سکے. نکل جاتا ہے دماغ سے. ایک بہت بڑا ٹرک باہر کھڑا ہوا ہے جو راستہ روکے ہوئے، ہم کہ احساس ہے اس کو ڈھکیل کے ادھر کر دیجئے. تو کیسے ڈھکیل کے اتنا کر دیجئے گا؟ ٹنوں مال اس کے اندر بھرا ہوا ہے. تو آدمی کے بسی میں نہیں ہے تو زبردستی کر دے گا کہ ان کا انداز ہے اس کو ایک ہاتھ لگا دیجئے کونے میں چلا جائیے. تو کونے میں تو نہیں جائے گا وہ آپ کے ایک ہاتھ لگا دینے سے. تو 45 منٹ کی تقریر ایک جاہل و معمولی حقیر انسان کی اتنا بڑا مجمع نہیں یاد رکھ سکتا ہے. تو سب سے بڑے رسول کی 23 برس کی تبلیغ کیسے یاد رکھیں گے عہد جاہلیت سے آئے ہوئے؟ یہاں مذہب کو مذہب کی طرح سمجھیے، دماغ استعمال کیجئے، عقل استعمال کیجئے. کہاں سے یاد رکھیں گے؟ کون سی طاقت ہے ان کے پاس جو یاد رکھیں گے؟ اور رسول اللہ کوئی کتاب چھوڑ کے گئے نہیں تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو کہ یہ لایا ہوں میں. تو اب بتائیے جو اسلام ہے وہ کس کے سہارے آیا؟ اس کو میموری کے سہارے لیجیے گا. میموری میں غلطی کا امکان ہے. تو جب میموری میں غلطی کا امکان ہے تو جو چیز میموری کے سہارے آئے گی اس میں بھی غلطی کا امکان ہوگا. جب مذہب میں غلطی کا امکان ہوگا تو ایمان پختہ کہاں سے ہوگا؟ لہذا اللہ نے نبی کو اور امام کو جو معصوم بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ آپ کا ایمان نہ ڈگمگانے پائے، ایمان پختہ رہے. فرمایا ہم نے تو اسلام حقیقی جو ہے وہ معصومین کے ذریعے ملے گا، بادشاہوں کے ذریعے نہیں ملے گا، سلطانوں کے ذریعے نہیں ملے گا، برسر اقتدار طبقے کے ذریعے نہیں ملے گا. اسلام حقیقی جو ہے وہ معصوم کے ذریعے ملے گا. اور عزیزان گرامی یہی وہ منزل تھی، خدا کی قسم. میں آپ بچہ جانتا ہے اس کو، یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے کہ جو میں کوئی نئی سنانے آپ کو جا رہا ہوں. لیکن یہ کہ مولا علی نے رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد مسجد النبی میں بیٹھ کے، دیکھیے مغل مسجد میں بیٹھ کے کچھ کہہ دینا آسان ہے، اس لیے کہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ سب رسول اللہ کے 1400 برس بعد پیدا ہوئے ہیں. نہ کسی نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، نہ کسی کے سامنے وحی آئی ہے، نہ کسی کے سامنے قرآن اترا ہے، نہ کسی کے سامنے احکام اسلامی بیان ہوئے ہیں، نہ کسی کے سامنے حضور نے اپنی کوئی حدیث بیان کی ہے. آپ نے سنا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ تھے نہیں وہاں. لیکن مسجد النبی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے.
ان کے سامنے قرآن اترا ہے، ان کے سامنے وحی آئی ہے، ان کے سامنے احکام نازل ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ حرام کیا چیز ہے، حلال کیا چیز ہے، واجب کس دن آیا، مستحب کس دن آیا، فلاں حکم کس دن آیا، فلاں چیز حرام کس دن ہوئی، فلاں چیز واجب کس دن ہوئی، سب چیزیں ان کو معلوم ہیں۔ میں اکثر مثال پہ کہتا ہوں کہ اجنبی آدمی بمبئی آیا اور کوئی بمبئی کا پرانا آدمی کہتا ہے چلو میں تمہیں بمبئی گھما دوں گا، یہ دکھاؤں گا، وہ دکھاؤں گا، وہ دکھاؤں گا، وہ دکھاؤں گا، بمبئی میں جو دیکھنے اور گھومنے کی جگہ ہیں، وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم آئے ہو لکھنؤ سے، ہاں میں تمہیں بمبئی گھما دوں گا۔ ٹھیک بات ہے، وہ نیا ہے، آج تک بمبئی آیا نہیں تھا، یہ پرانا برسوں سے بمبئی میں رہتا ہے، یہ گھما دے گا بمبئی۔ لیکن بمبئی کے اس مجمع کے سامنے جو روز آتا ہے میری مجلس میں اور برسوں سے آتا ہے، اگر میں کہوں کہ کل چلیے میں آپ کو بمبئی گھما دوں تو آپ کہیں گے مولانا آپ کیا گھمائیں گے، ہم آپ کو خود گھما دیں۔ سینکڑوں جگہ بمبئی کی آپ نے نہ دیکھی ہوں گی، ہم آپ کو دکھا دیں، سینکڑوں راستے آپ کو نہ یاد ہوں گے، ہم بتا دیں۔ تو بمبئی والوں سے کون کہے گا ہم بمبئی گھما دیں؟ عزیزان گرامی، علی نے مسجد النبی میں بیٹھ کے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی دن میں آئی، کون سی رات میں آئی، کون سی جنگ میں آئی، کون سی امن میں آئی، سب قرآن کے متعلق بتاؤں۔ اور کسی کے منہ سے نہ نکلا تم کیا بتاؤ گے، ہم تو خود واجب ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اسلام پر لوکل رنگ چکے ہیں۔ شہنشاہیت نے اپنے مقصد کے لیے مذہب کو استعمال کیا۔ یہ بڑی دلسوز کہانیاں ہیں، یہ بڑی دل کو جلا دینے والی کہانیاں ہیں۔ اسلام میں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر اسلام میں بادشاہت کا تصور ہوتا تو سب سے پہلے بادشاہت کے حقدار سرکار رسالت تھے۔ سب سے پہلے بادشاہت کا حق ان کو پہنچتا تھا کہ ان کے سر پر اللہ تاج رکھتا کہ ہمارے حبیب تم بادشاہ بنو، لیکن وہاں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں نے یہ پڑھا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کے سر پر تاج رسالت عظمیٰ رکھ دیا اور ان کو 1,24,000 پیغمبروں کا سردار بنا دیا تو ارشاد ہوا کہ میرے حبیب ابھی دریائے سخاوت کا جوش کم نہیں ہوا ہے، ہم تمہارے ایک تمغہ اور لگانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک عزت اور عطا کریں، اتنے بس نہیں ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس 2 چیزیں بھیجیں گے، ان میں سے ایک لے لینا، ایک واپس کر دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، کہا معبود نے فرمایا ہے کہ یا تو بلا شرکت غیر پوری دنیا کی بادشاہت لے لو، جہاں تک میری زمین کا پھیلاؤ ہے وہاں تک تمہاری بادشاہت، اور کوئی شریک نہیں، اکیلے تم بادشاہ، یا تو پوری دنیا کی شہنشاہیت لے لو اور یا میری عبدیت لے لو، میری بندگی لے لو۔ نہ جانے کیا کشش تھی عبدیت میں، نہ جانے کیا چارم تھا عبدیت میں، نہ جانے کیا خوبی تھی عبدیت میں کہ سرکار نے ایک سیکنڈ بھی سوچا نہیں، کہا جبرائیل بادشاہت لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، عبدیت دے دو۔ سرکار نے اٹھا کے عبدیت کا تمغہ آپ نے لگا لیا۔ اب جو لگا لیا تو یہ عبدیت اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ آج تک نماز میں ذکر رسالت سے پہلے ذکر عبدیت ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ذکر عبدیت رسالت سے پہلے آ رہا ہے، اتنی بلند ہو گئی عبدیت۔
اور عزیزان گرامی خالی یہی نہیں بلکہ قرآن پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مختلف خطابوں سے پکارا ہے. کبھی طٰہٰ کہہ کے آواز دی، کبھی یاسین کہہ کے آواز دی، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا، نام نامی بھی لیا. کبھی آپ کا نام نامی احمد بھی ہے، اس نام سے پکارا. آپ کا اسم گرامی محمد بھی ہے، صلوات بھیجتے ہیں. اس نام سے پکارا. حبیب و محبوب کے بیچ کی باتیں ہیں. ہم بیچ میں پڑھنے والے کون اور ہم بیچ میں بولنے والے کون؟ حبیب جس ادا میں تھا اس کو پکارا گیا، جس انداز میں تھا اس کو آواز دی گئی. یہ اللہ جانے، رسول جانے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے یہ باتیں ظاہر ہوں. ہم چھوٹے لوگ کیا باتیں یہ جانے. لیکن ایک بات ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری فضیلتوں میں توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، 1,24,000 پیغمبروں میں معصوم سب ہیں. سب نبی معصوم ہیں، نورانی سب ہیں، روحانی سب ہیں، اللہ کے منتخب کیے ہوئے سب ہیں، اللہ کے پیارے سب ہیں. سمجھے آپ؟ منزل استفاء سے منزل انتخاب پروردگار سے سب گزرے ہیں. لیکن 1,24,000 میں صاحب معراج ایک ہے. بڑے بڑے مرتبے والے لوگ پیغمبر ہیں اور ان کی عظمتوں کے آگے ہمارے سر خم ہیں، مگر جناب نوح ہو یا جناب ابراہیم، جناب موسیٰ ہو یا جناب عیسیٰ، اعزاز معراج نصیب نہیں ہوا. صاحب معراج نبی 1,24,000 میں ایک ہے، ہمارا رسول. اور جب اس کو معراج پر بلایا گیا تو نہ تو کہا ہم نے محمد کو بلایا، نہ کہا ہم نے احمد کو بلایا، نہ کہا مزمل کو بلایا، نہ کہا مدثر کو بلایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ خدا جو اپنے عبد کو لے گیا. معلومہ معراج بھی ہوئی تو عبدیت کو ہوئی. صلوات بھیجتے ہیں محمد عبد کو لے گیا. تو اسلام میں شہنشاہیت کا وجود نہیں ہے، اسلام میں عبدیت ہے. اگر شہنشاہیت ہوتی تو رسول اللہ کو ملتی، لیکن رسول کو نہیں ملی. اور اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول صاف صاف کہہ دیتے علی کے لیے تو کاہے کو اختلاف ہوتا، اگر رسول صاف صاف کہہ دیتے علی کے لیے تو کاہے کو اختلاف ہوتا. یہ بڑا گنجلک نظریہ ہے جو لوگ کہتے ہیں صاف صاف کہہ دیتے، صاف صاف کہہ دیتے. حالانکہ یہ کہنے کی باتیں ہیں، خالی یہ بات کو ٹالنے کی بات ہے. خدا نے جو صاف صاف کہا کب لوگوں نے مانا؟ خدا نے صاف صاف کہا نماز واجب ہے، کہا کہ نہیں کہا؟ بتائیے. ہیں آج تک کسی مسلمان کی 1400 برس سے نماز قضا تو نہیں ہوئی جی؟ کوئی ایسا مسلمان آپ نے دیکھا آج تک جس نے ایک وقت کی نماز کبھی قضا کی ہو؟ خدا نے صاف صاف کہا کہ جھوٹ حرام ہے، کہا کہ نہیں کہا؟ بلکہ جھوٹوں پر لعنت بھی کی. صاف صاف کی یا نہیں کی؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین. کوئی خدا نہ کرے کوئی مسلمان آج تک جھوٹ تو نہیں بولتا. میرے خیال میں آپ کی نالج میں تو ہوگا نہیں کوئی مسلمان جس نے جھوٹ بولا ہو آج تک کبھی.
قرآن نے صاف صاف کہا کہ غیبت نہ کرو، اپنے بھائی کو پیٹھ پیچھے برا نہ کہو، مرے ہوئے بھائی کا گوشت چبانا ہے غیبت کرنا، کہا کہ نہیں کہا قرآن نے صاف صاف؟ کیا لوگوں نے غیبت چھوڑ دی؟ آپ کیا منہ لے کے کہتے ہیں صاف صاف؟ کیا منہ لے کے کہتے ہیں صاف صاف؟ اور صاف صاف تو کہا، اب اور صاف صاف کیا کہتے؟ ہمارا صاف صاف تو کہا، اور صاف صاف کیا کہتے بھائی؟ رسول اللہ بادشاہ نہیں تھے جو علی کو نائب بناتے، ولی عہد بناتے. آپ برطانیہ والی ولی عہدی ڈھونڈ رہے ہیں وہاں. ولی عہدی وہاں ہوتی ہے جہاں بادشاہت ہوتی ہے. ولی عہدی وہاں ہوتی ہے جہاں بادشاہت ہوتی ہے. جہاں بادشاہت نہیں ہوتی وہاں ولی عہدی نہیں ہوتی. یہ آپ کو معلوم ہے نا، سب جانتے ہیں کہ ولی عہدی کے لیے بادشاہ ہونا ضروری ہے. اگر بادشاہ نہیں ہوگا تو ولی عہد نہیں ہوتا خالی اکیلا. آپ سعودی عرب میں پوچھئے ولی عہد کون ہے، معلوم ہو جائے گا. مسقط میں جا کے پوچھئے ولی عہد کون ہے، معلوم ہو جائے گا. برطانیہ میں پوچھئے ولی عہد کون ہے، معلوم ہو جائے گا. بیلجیم میں پوچھئے، معلوم ہو جائے گا ولی عہد کون ہے. امریکہ میں جا کے پوچھئے ولی عہد کون ہے. کہ یہاں جمہوریت ہے، یہاں ولی عہدی نہیں، بادشاہت نہیں ہے. ہندوستان میں کون ولی عہد ہے؟ ان کا یہاں یہ ریپبلک انڈیا ہے، یہاں ولی عہدی نہیں ہوتی. تو معلوم ہے جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں ولی عہدی نہیں ہوتی. تو رسول بادشاہ تو تھے نہیں جو علی کو ولی عہد بناتے. رسالت ایک تو ٹرانسفر نہیں ہوتی، دوسرے رسالت ان پر ختم ہو رہی تھی، لہذا رسول بھی نہیں بنا سکتے تھے. عصمت ٹرانسفر نہیں ہوتی، معصوم پیدا ہوتا ہے. یہ بھی نہیں تھا کہ اپنے جانے کے بعد علی کو معصوم بنا کے جا رہے ہوں. پھر کیا شے تھی جو رسول سے علی کو ٹرانسفر ہو رہی تھی؟ پہلے تجزیہ تو کیجئے، انالیسس تو کیجئے بھیا، کیا شے تھی جو ٹرانسفر ہو رہی تھی؟ کہا ٹرانسفر ہو رہی تھی ولایت، ٹرانسفر ہو رہی تھی ولایت. تو صاف صاف تو کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اور کیا کہہ دیتے؟ صلوات بر محمد. اسلام میں بادشاہت نہیں. صاف صاف سن لیجئے. آپ قرآن پاک پڑھیے، حدیثیں دیکھیے، تاریخ پڑھیے. اسلام میں بادشاہت نہیں. رسول بادشاہ نہیں تھے، رسول تھے. اور ان کو ناز اپنی عبدیت پر تھا. ان کو ناز جو تھا، فخر جو تھا ان کو، وہ اپنی عبدیت پر تھا. نہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے کہا میں بادشاہ ہوں، نہ کسی نے کہا کہ آپ بادشاہ، بلکہ وہاں عبدیت پر ناز تھا. آج لوگ دیکھیے، ایک بڑی بری بات یہ ہے کہ کمزور کا گلا لوگ دباتے ہیں. کمزور کا گلا لوگ دباتے ہیں اور تگڑے سے نہیں بولتے. یہ دنیا کی عجب رسم بد ہے، خدا کی قسم. ایک کمزور کا گلا دباتے ہیں، تگڑے سے نہیں بولتے. وہ بیچارہ سویرے کے ناشتے کا سامان لے کے جا رہا ہے، دبلا پتلا، اس سے آپ نے چھین لیا. اور وہ پہلوان چلا جا رہا ہے، چچا آداب، نکل گیا. اسے چھین لو، ڈبہ لیے جا رہا ہے. ان کا چھینیں گے، پٹک کے مارے گئے یہیں سڑک کے اوپر، لٹا لٹا کے. اس سے کون چھینے؟ تو معلوم ہے کہ کمزور سے ہر ایک دبا لیتا ہے اور طاقتور کو کوئی نہیں دباتا. ہم لوگ بیچارے دبلے پتلے کمزور لوگ، کالے کرتے پہنے ہوئے،
سب لوگ کہتے ہیں یہ محرم حرام ہے، بدعت ہے. کیوں؟ رسول کے زمانے میں ہوا نہیں، تم کر رہے ہو، جائز تھوڑی ہے، بدعت ہے. اور جو تخت حکومت میں بیٹھے ہیں ان سے نہیں پوچھتے کہ تمہاری بادشاہت بدعت ہے کہ سنت ہے. وہ بتائیے آپ، دیکھو انصاف ہے. خیر عزیزان گرامی، انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی زندگی میں. آج کا وقت تمام ہوا اور آج کے وقت کے ساتھ بات بھی تمام ہو رہی. اسلام میں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن افسوس کہ رسول کے 50 برس بھی نہیں ہوئے تھے رسول دنیا سے گئے کو، کہ بادشاہت کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ رسول کے نوازے سے بیعت مانگی گئی. مذہب کو سمجھیے اور غور سے دیکھیے کہ اسلام کن حالات سے گزرا ہے، کن مشکلات سے گزرا ہے. دولت کی ہوس نے، اقتدار کی تمنا نے، ملک کی لالچ نے مذہبوں کو خرید لیا تھا. کیسے رسول، کیسا اسلام، کیسا قرآن، کیسی حدیث. گورنری لاؤ، عہدہ لاؤ، جائیداد لاؤ، رقم لاؤ، خزانہ لاؤ. یہ سب حرام حلال کہاں لگا رکھا ہے کہ حق بیوہ کا ہے اور یہ حق یتیم کا ہے اور یہ زکوٰۃ ہے اور یہ خمس ہے اور یہ فلانا اور ڈماٹر. نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان بک گئے. اگر اس وقت لوگ یہ کہہ دیتے کہ یہ بادشاہت ہے، مذہب نہیں ہے، تب بھی غنیمت تھا. اس لیے کہ بادشاہ کوئی آدمی بھی اپنے فعل کا خود ذمہ دار، دین سے اس کا تعلق نہیں. اسلام نے حرام حلال بتا دیا. زبردستی نہ شراب پلوائی جائے گی، نہ زبردستی نماز پڑھوائی جائے گی. جو مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنی خوشی سے آیا ہے نماز پڑھنے، اور جو شراب خانے میں جا کے شراب پی رہا ہے وہ بھی اپنی خوشی سے گیا ہے شراب پینے. سمجھے آپ؟ اگر بات یہ ہوتی کہ شراب ہے، حرام ہے، نماز ہے، واجب ہے، دونوں الگ الگ رہتی، کرنے والوں کا ذاتی فعل ہے. جس کو شراب پینا ہے شراب پیے، جس کو نماز پڑھنا ہے نماز پڑھے. وہاں مسئلہ یہ تھا کہ شراب کی بوتل کو مصلے میں لپیٹا جا رہا تھا. سوچئے پرابلم کیا تھی. لوگ کہتے ہیں صاحب حسین نے جان دے دی برائیوں کو مٹانے کے لیے اور برائیاں آج تک مٹی نہ. تو یہ ناسمجھی کی بات ہے، یہ بچکانہ بات ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ حسین نے برائیوں کو مٹانے کے لیے جان دے دی. برائیوں کو مٹانے کے لیے جان نہیں دے دی. ایسے ہی برائیاں مٹانا ہوتی تو اللہ انسان کے اندر برائی کا نیچر ہی نہ خلق کرتا. فرشتوں کی طرح ہم پیدا ہوتے، برائی وجود ہی میں نہ آتی. برائی وجود ہی میں نہ آتی، ہم سب بالکل کریکٹ ہوتے، ایک دم 100% فرشتوں کی طرح سے ہوتے. نماز کے وقت پر نماز، روزے کے وقت پر روزہ، اپنے جو صحیح ٹھیک ٹھاک کام ہے اپنے کر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے، بات دوسری ہے. اس کے اندر برائی رہے، اچھائی میں شامل نہ ہو، اچھائی رہے، برائی میں شامل نہ ہو. حسین نے جان برائیوں کو مٹانے کے لیے نہیں دی، حسین نے جان اس لیے دی کہ برائی اسلام نہ بن جائے. سمجھے آپ؟ اور یزید جو تھا وہ برائی کو اسلام بنانا چاہتا تھا. بات برائی کرنے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل. ہاشمیوں نے ملک کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، نہ خبر آئی تھی نہ وحی نازل ہوئی تھی. وہ انکار کر رہا تھا وحی سے، وہ انکار کر رہا تھا آسمانی خبروں سے، وہ انکار کر رہا تھا حرام و حلال سے.
اور اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہلوا رہا تھا، امیر المومنین کہلوا رہا تھا، مسلمانوں کا لیڈر کہلوا رہا تھا۔ لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسا واقعہ ہو دنیا میں جو ذہن انسانی بھولا نہ سکے اور انسانی دماغ پر اس طرح نقش ہو جائے کہ صدیاں گزرتی جائیں مگر وہ واقعہ دھندلا نہ ہو۔ اب سمجھے آپ، شہادت میں جو مظلومیت کا رنگ پیدا کیا گیا وہ اسی لیے پیدا کیا گیا کہ لشکر جرار لے کے آتے حسین اور یزید کو خلا خما کر کے ختم کر دیتے، وقتی طور سے فتح حاصل ہو جاتی، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ فتح تاریخ کے اوراق کے اندر دب جاتی۔ حسین چاہتے تھے کہ ایک ایسا واقعہ ہو جائے کہ جو صبح قیامت تک یاد رہے، اس لیے کہ میرے بعد رشتے رسول سے دور ہو جائیں گے، وہ قربت رہے گی نہیں جو مجھے حاصل ہے، نسل میں رہ جائیں گے لوگ، گودیوں کے کھلائے نہیں رہیں گے۔ سمجھ لیجئے بات کو، نسل میں رہ جائیں گے، نسل میں تو سادات آج بھی ہیں، گودیوں کے کھلائے نہیں رہیں گے، جس نے زبان رسول چوسی ہو وہ نہیں رہے گا۔ لہذا میری زندگی میں یہ فیصلہ ہو جائے تاکہ صبح قیامت تک کے لیے دلوں پر نقش ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے حسین اپنا کارواں لیے ہوئے کربلا پہنچ گئے۔ آج آسمان پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ عزیزوں، یہی وہ چاند ہے جس میں سیدہ کا بھرا گھر لٹ گیا۔ یہی وہ چاند ہے جس میں بنی ہاشم کا چاند فرات کے کنارے ڈوب گیا۔ یہی وہ چاند ہے، یہ چاند میں لیلا کا چاند سینے میں برچی کھا کے سو گیا۔ یہی وہ چاند ہے جس میں رباب کی گود کا چاند گہوارے سے نکل کے آغوش لحد میں سو گیا۔ یہی وہ چاند ہے جس میں امامت کے چاند کو گہن لگ گیا۔ عزیزان گرامی، آج چاند رات آ گئی، آج آپ یہاں جمع ہوئے ہیں جناب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے، اس دکھیا ماں کو پرسہ دینے جس نے کہا تھا بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟